السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یور ویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی جی۔ بالکل، یہ آپ نے تھم میل پہ جو دیکھا کہ یو کے نے ویزے بند کر دیے، بالکل صحیح خبر ہے۔ لیکن اب آپ کو جاننا یہ ہے کہ کن کے ویزے جو ہے بند کیے اور اس کی وجہ کیا ہے جس کی وجہ سے یہ ویزے بند کیے گئے۔ پہلے سے ہی یو کے اوپر کافی بوجھ ہے امیگرنٹس کا، اور اس کے علاوہ جو پناہ گزین ہیں، یعنی کہ جو ازائلم اپلائی کرتے ہیں آ کے، یا ازائلم لیتے ہیں وہاں پہ آ کے، تو ایک تو ازائلم لیا جاتا ہے، اپلیکیشن دی جاتی ہے، عدالت میں ان کی کارروائی جو ہے سنی جاتی ہے، جس کو رائٹ ہوتا ہے عدالت اس کو کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، آپ کو یہاں پہ رہنے کا حق دیا جاتا ہے، اور جس کی سنوائی سن کے عدالت یہ کہہ دیتی ہے کہ جی آپ کی کوئی بات ملتی جلتی نہیں ہے، آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے، لہٰذا آپ کو یہاں پہ رہنے کی بھی اجازت نہیں ہے، آپ اپنی ہوم کنٹری جو ہے واپس چلے جائیں۔ اتنے دن کا ٹائم دیا جاتا ہے، جو بھی ٹائم دیا جاتا ہے، تو جن کو منع کیا جاتا ہے ازائلم سے، سٹے نہیں ملتا، نہیں دیا جاتا عدالت کی طرف سے، تو وہ لوگ جو ہیں واپس نہیں جاتے، وہ چوری چھپ کے وہاں پہ یو کے اندر پھر رہتے ہیں، اور کافی سارے جرائم جو ہیں وہ کرتے ہیں، کیونکہ ایک تو پیپر نہیں ہوتے ہیں، گھر ان کو مل نہیں سکتا، وہ کہیں نہ کہیں اپنا ٹھکانہ بناتے ہیں، ایک نہیں ہے، ہزاروں کی تعداد میں۔ دیکھیں، ایک چیز ہے کہ یو کے اور یورپ آپ کو رکھتا ہے اگر، تو آپ کے اوپر کافی خرچہ کرتا ہے، آپ کی ہر چیز کا جو ہے وہ خیال رکھا جاتا ہے، کیونکہ یہ لوگ انسانی ہمدردی کے تحت بھی یہ کام کرتے ہیں، اور جو آ کے پناہ لیتا ہے اس کی وجہ بھی ہوتی ہے کہ اس کو پورے اس کے حق دیے جائیں، ایون کہ جو پیسہ ٹیکس پیڈ کا ہوتا ہے وہ بھی ان کے اوپر لگایا جاتا ہے، بہت زیادہ سہولت ہوتی ہے۔ اس کے باوجود اگر وہ لوگ غلط کام کریں گے تو وہ شخص کسی کو بھی اچھا نہیں لگے گا۔ بے شک آپ یو کے بارے میں مت سوچیں، یورپ کے بارے میں مت سوچیں، آپ اپنے بارے میں سوچ لیں۔ آپ اپنی کنٹری کے اندر کسی کو پناہ دیتے ہیں اور وہ آپ کے خلاف ہی جب کھڑا ہو جائے، جبکہ اس کا رائٹ بھی نہیں ہے، اس کا حق بھی نہیں ہے، اس کی وہ کنٹری بھی نہیں ہے، الٹا آپ اس سے سب کچھ مہیا کر رہے ہیں، اس کا میڈیکل دے رہے ہیں، اس کو کھانے کا خرچہ دے رہے ہیں، اس کو رہائش دے رہے ہیں، اس کو جو بھی سہولت ہے وہ آپ مہیا کر رہے ہیں ایک انسان سمجھ کے، تو اگر وہی آپ کے مخالف کھڑا ہو جائے گا تو کیا کریں گے؟ اس طرح کے بہت سارے کیس ہیں، یو کے اندر نہیں، پورے یورپ کے اندر بھی۔ آج ہم بات کر رہے ہیں یو کے کی، تو اس لیے ہم صرف یو کے کی ہی بات کریں گے۔ تو جناب انہوں نے بین لگا دیا ہے، بین تو پہلے بھی بہت سارے لگائے ہیں یو کے نے، لیکن یہ والا جو بین ہے اس کے اندر بھی ایک سبق ہے۔ وہ سبق کیا ہے میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سا سبق ہے اس میں، اور کن کن ملکوں کو بین کیا گیا ہے ویزے، ایون وزٹ ویزا، ورک ویزا، فیملی ویزا، کوئی بھی ویزا، اسٹڈی ویزا ہے، کوئی بھی اسپاؤس ویزا ہے، کسی قسم کا ان کو ویزا نہیں دیا جائے گا۔ یہ کون سی کنٹری؟ یہ 3 کنٹریوں کے اوپر سختی سے انہوں نے بند کر دیا، ایون کہ ان کنٹریوں کے اندر اگر کوئی بہت اچھے عہدے پہ بھی ہے، کوئی منسٹر بھی ہے، تو اس کو بھی ویزا نہیں دیا جائے گا۔ یہ کون کون سی کنٹری ہے؟ 3 کنٹری ہیں، ایک تو ہے انگولا، یہ تینوں جو ہے افریقنس کنٹری ہیں، انگولا ہے، نمبیا ہے، کانگو ہے۔ یہ 3 کنٹری کے اوپر بین لگایا گیا ہے۔ کیوں لگایا گیا ہے بین؟ بہت سارے اور بھی ملک ہیں جن کے اوپر بین نہیں لگایا گیا، اس کی وجہ اصل میں ہے کیا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی ازائلم اپلائی کرتا ہے آ کے، اس کا ازائلم ایکسیپٹ نہیں ہوتا، تو اس کو حکومت جو ہے وہ کہتی ہے، عدالت کہتی ہے بھی آپ جائیں اپنی کنٹری میں، ہم آپ کو نہیں رکھ سکتے کیونکہ آپ کا دعویٰ جو ہے یہ فیک ہے۔ بہرحال وہ اس کو عدالت سے خارج کر دیا جاتا ہے، اس کا کیس جو ہے ختم کر دیا جاتا ہے، تو وہ چھپ چھپا کے رہتا ہے، اور جب وہ پکڑا جاتا ہے اس کو پولیس پکڑ لیتی ہے،
تو پھر اس کی چھان بین جب کی جاتی ہے، یہ لوگ جو ہیں اپنے پاسپورٹ بھی پھاڑ دیتے ہیں، سارا اپنا جو ان کا ڈیٹا ہوتا ہے وہ سارا ختم کر دیتے ہیں۔ تو جب وہ پکڑے جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد پولیس خود پتہ کرتی ہے یہ شخص کہاں کا رہنے والا ہے۔ فرض کریں ان تینوں میں سے کسی ایک کنٹری کا بھی وہ شخص ہے، تو پھر ان سے رابطہ کیا جاتا ہے، بھی یہ والا آپ کا آدمی ہے ہمارے پاس، ہم اس کو آپ کے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ تو آگے سے وہ فوری طور پہ یہ تینوں کنٹریاں جواب دیتی ہیں جی ہمارا آدمی نہیں ہے، اس کو جہاں مرضی بھیج دیں، جہاں مرضی بھیج دیں۔ تو پھر حکومت جو ہے وہ پریشان بھی ہوتی ہے، اور پھر ایک انسانی ہمدردی کے تحت ان کو رکھنا پڑتا ہے اپنے پاس، کیونکہ ایک انسان ہے، انسان کو، انسان کی جان جو ہے وہ بڑی ضروری ہے اور اہمیت رکھتی ہے، جس کی وجہ سے پھر اس کو کہیں نہیں بھیجا جاتا، اور اس کے اوپر مزید خرچہ در خرچہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ اب انہوں نے نیا رولز نکال دیا یو کے نے کہ ان لوگوں کو، ان کنٹری کے لوگوں کو جو انکار کرتے ہیں جی ہمارا یہ بندہ ہی نہیں ہے، آپ اس کو جہاں مرضی اٹھا کے بھیجیں، جہاں مرضی پھینک دیں، تو ان کنٹری کے لوگوں کو جو ہے ویزا بالکل نہیں دینا، ایون کہ ان کا کوئی پرائم منسٹر بھی ہے اس کو بھی ویزا نہیں دینا۔ یہ سبق ہے ایک دوسری کنٹریوں کے لیے کہ جو واپس نہیں لے گی تو ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جائے گا، کسی قسم کا ویزا جو ہے ان کو نہیں دیا جائے گا، وہ بین کر دی جائے گی پوری کنٹری۔ بہت ساری ایسی کنٹریز ہیں ہماری ایشیا کی ہیں جو کہ اپنا بندہ واپس لے لیتی ہیں، میرے پاس لسٹ بھی ہے، اگر میں وہ لسٹ پڑھوں گا کافی لمبا کام ہو جائے گا، بے شمار سمجھ لیں کہ بہت ساری ایسی کنٹریز ہیں جو لوگوں کو واپس کیے گئے، ان کی امبیسی سے جب بات چیت ہوئی کہ بھی یہ آپ کے لوگ ہیں تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے موسٹ ویلکم، ہم ان کو واپس لیتے ہیں، تو ان کے لیے تو ٹھیک ہے۔ تو جو اس طرح کرتا ہے جی ہمارا بندہ ہی نہیں ہے یہ، تو پھر ان کے ساتھ ظاہر ہے ان کو سبق دینا چاہیے، اور اب یو کے کی جو گورنمنٹ ہے، حکومت ہے، اب ان کو سبق دیں گی کہ جی اب آپ کوئی بندہ آپ کا آ کے دکھائے یہاں پہ، تو جس کی وجہ سے یہ تین ملکوں کے لیے ویزے جو ہیں بالکل بین کر دیے گئے ہیں۔ اور ایک سوال تھا، میں ابھی بتا دیتا ہوں ساتھ میں ہی، یہ سوال دو دن سے آیا، 3 دن سے آیا ہوا میرے پاس، کوئی اسٹوڈنٹس ہیں غالباً پاکستان سے، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے جی کہ میرے پاس میری دسمبر کی فلائٹ ہے، تو کیا مجھے کوئی خطرہ تو نہیں ہے، میرے پاس اسٹڈی ویزا ہے۔ تو دیکھیں بھائی، اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹس پورے ہیں، آپ کے پاس فیسیں ہیں، آپ کے پاس بلاک اکاؤنٹ ہے، اور آپ کو اپنی یونیورسٹی کا پتہ ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے اسٹڈی ویزا لے کے تو آ جاتے ہیں، لیکن جب ان سے انٹرویو ایئرپورٹ پہ ہوتا ہے، یہ پوچھ گچھ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے ہماری یونیورسٹی ہے کون سی۔ تو اگر تو آپ کے پاس آپ مکمل ہیں تو پھر آپ کو وہ بالکل نہیں روکیں گے۔ تو اگر گڑبڑ ہے، جیسا کہ میں نے ایک ویڈیو میں بتایا بھی ہوا ہے کہ اکثریت جو ہے، یعنی کہ 95% اسٹوڈنٹ جو ہیں، ان کا مقصد جو ہوتا ہے وہ اسٹڈی کرنا نہیں ہوتا، پیسہ کمانا ہوتا ہے۔ اگر تو آپ کا بھی ایسا مقصد ہے تو کہیں نہ کہیں آپ پھر غلطی کریں گے۔ تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعا میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے، ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔